إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے آؤ نماز کی طرف. ہم اور آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں. اس اقرار کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں. کہیں بھی رہیں، کسی حال میں بھی رہیں، نماز کی پابندی کریں. ایک مسلمان اسی لیے کہلاتا ہے کہ توحید کے بعد، اقرار توحید کے بعد ان کے کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں، خاص عبادتیں ہوتی ہیں جو ان کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہیں. ہمارے اور غیروں میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے جو مومنوں کا شعار ہے، ہماری امتیازی پہچان ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 وقت ہم اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو سجدے کی شکل میں کمزور بنا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں اپنی عبادتوں اور اپنے اعمال کے ذریعہ کہ رب العالمین ساری نعمتوں کے بعد، ساری آسائشوں اور سارے خزانوں کے بعد ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے در کے بھکاری ہیں اور تیری جناب میں حاضری دے رہے ہیں، تو بلند و بالا. تو اللہ رب العالمین کی عبادت یہ ہماری اور آپ کی امتیازی پہچان ہے. توحید کے اقرار کے بعد یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دعوت و تبلیغ کی غرض سے یمن بھیج رہے ہیں، اور ان کو کیا فرماتے ہیں کہ معاذ دیکھو، انک تأتی قوما من اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، کہ دیکھو تم یمن جا رہے ہو، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے یہیں سے ذہن بنا لو کس طریقے سے، کس انداز سے ان سے گفتگو کرنی ہے، یہ اپنے دل و دماغ میں پہلے سے بٹھا لو۔ مکہ والوں کی طرح وہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ نہیں ہیں، وہ یمن والے اہل کتاب ہیں، تورات و انجیل والے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، اس لیے گفتگو کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ لیکن توحید کی دعوت یہ آپ کی بنیادی اور سب سے پہلی دعوت ہوگی کہ آدمی کو، وہاں کے لوگوں کو آپ یہ تعلیم دیں، یہ دعوت پیش کریں کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کریں۔ اگر یہ دعوت وہ قبول کرتے ہیں، دیکھیے ابھی اگلے ٹکڑے پر غور کیجئے، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، اگر آپ کی اس توحید کی دعوت کو وہ قبول کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بنا لیتے ہیں، ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ان کو فوراً بتانا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، رات اور دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ابھی جو ایمان لائے ہیں ان کو نماز کے ارکان سے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کلمہ پڑھ لیے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ طریقے آپ سیکھتے رہیں گے، اس کے مسائل آپ سیکھتے رہیں گے، لیکن نماز آپ جیسے ہی کلمہ پڑھ لیے آپ پر فرض ہو گئی، آپ پر فرض ہو گئی، اب آپ کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اتنی ضروری ہے یہ عبادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کے ساتھ اس پر زور دیا ہے، آپ غور کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، ایک صحابی رسول تھے، وہ اپنی بیماری کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بیماری ہے اور نماز کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے کہا صلی قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیماری زیادہ ہے، بیماری بڑھنے کا خوف ہے، آپ کے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ آپ کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، چاہے زمین پر بیٹھ کر کے پڑھیں، چاہے کرسی اس کا بدیل موجود ہے، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نماز معاف نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ قَاعِدًا فَعَلَى جَنبٍ، اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھیں، جب تک ہوش و حواس باقی ہے، سانسیں باقی ہیں، نماز کسی بھی صورت میں آپ کے لیے معاف نہیں ہے۔ آپ کے پاس شعور ہے، آپ زندگی کے آخری موڑ پر پہنچ چکے ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی طاقت نہیں بچی ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں بچی ہے، زیادہ بولنے کی طاقت نہیں بچی ہے، لیکن اگر ہوش ہے تو نماز آپ کے لیے معاف نہیں ہے، نماز کسی بھی صورت میں آپ کے لیے معاف نہیں ہے۔ یہ اتنی تاکید ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر بھی پڑھنا ہے، اگر لیٹ کر کے بھی آپ ہاتھ پاؤں کو حرکت میں نہیں لا سکتے ہیں، زیادہ اور بیماری ہے، تو آپ لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھیں گے، لیکن پھر بھی نماز پڑھیں گے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی یہ امتیازی پہچان ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اگر اس عبادت سے دوری اختیار کرتے ہیں تو جتنی زیادہ آپ اپنے آپ کو دور لے کر کے جائیں گے، چاہے دنیاوی کاروبار ہو، دنیاوی مسائل ہو، اپنے رب سے دور بھاگیں گے تو یقین مانیے کامیابی سے دور بھاگیں گے۔ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ آپ کے پاس، ہمارے پاس دنیا کمانے کے لیے 24 گھنٹے ہیں۔ اگر رات کے اندھیرے میں کوئی کہہ دے کہ آپ کو 1000 روپے ملیں گے، 2000 ملیں گے، فلاں جگہ ایک چھوٹا سا کام ہے، تو ساری نیند کو چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں گے، دنیا کے چند پیسے کی لالچ میں، دنیا کی چند دن کی زندگی کی خاطر ہم نیند، چین، قرار اور گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور دن بھر دھوپ ہو یا بارش کے موسم ہو، ہر حال میں ہم کام کرتے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی کو ہم اچھی طریقے سے گزار لے جائیں۔ دنیا کی ضرورت کے لیے جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم پورے رات دن کھپا رہے ہیں، موت کے بعد کی زندگی تو حقیقی زندگی ہے، اس زندگی کا فیصلہ تو آپ کی عبادتوں اور آپ کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ جہاں آپ دنیا کمانے کے لیے 8-10 گھنٹے کم از کم ہر دن لگاتے ہیں، عبادت کے لیے 5 نمازوں کو اگر ملا بھی لیں تو گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ تو ادھر دنیا کمائیں
دنیا حاصل کریں، بال بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے آپ فکر کریں، لیکن اپنی زندگی کو نہ بھولیں۔ عبادت کو داؤ پر لگا کر، اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے، دین سے دور جا کر اگر آپ دنیا کماتے ہیں تو وہ آپ کے لیے خوشحالی کی بشارت نہیں ہے، آپ کے لیے بربادی کا اعلان ہے، بربادی کا اعلان ہے، اور آپ کی بے وقوفی کی علامت ہے کہ آپ نے چند دن کی دنیا کے لیے اتنی ساری محنتیں کی، اتنا کچھ وقت لگایا، لیکن جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، جہاں آپ کے کوئی ساتھ نہیں جانے والے ہیں، آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، اور اسی بنیاد پر آپ کو نتیجے ملیں گے، چاہے اچھے ہوں تو اچھے نتیجے ملیں گے۔ اگر آپ برائی کر کے جاتے ہیں، عبادتوں سے دور ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، بے دینی کے ساتھ ساتھ ایمان اور عقیدے کا سودا کر کے جاتے ہیں، تو وہی نتیجے آپ کو ہمیں۔ اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ جہاں دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اتنی فکر کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی کچھ کوشش کریں۔ اور اپنے لیے سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اس لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے، اس کے پسندیدہ اعمال کو انجام دے کر کے جنت میں اعلیٰ مقام پانا ہے۔ یہ بھی آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ رہنی چاہیے، ہمیشہ رہنی چاہیے، کہ کہیں بھی رہیں اور کسی حال میں بھی رہیں، اس چیز کو دل و دماغ میں بسا کر کے رکھیں کہ دنیا یہ جینے کے لیے ہے، دنیا کی روزی روٹی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، یہاں کمانا یہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن عبادت یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، عبادت یہ موت کے بعد کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اور یقین مانیے ہماری ہی معاشرے میں ہم یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ کام کاج ہے، ہمارے پاس یہ مصروفیتیں ہیں، ہمارے پاس فلاں کام ایسا ہے، وہاں میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ ہی کے ساتھ رہنے والے، آپ ہی کے ساتھ وہی کام کرنے والے جنہوں نے یہ مزاج بنا لیا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے جن کے دلوں میں، جو آخرت کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے رہتے وہ عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ہزار بہانے ہیں، وہی کام وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی بہانے نہیں ہیں۔ آپ اگر ٹارگٹ بنا لیں، آپ مقصد لے کر کے چلیں کہ دنیا کے لیے ہے اور آخرت کی ترقی یہ الگ چیز ہے، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ دنیا کس کے لیے کماتے ہیں؟ بال بچوں کے لیے۔ گھر چھت وغیرہ کا انتظام کس کے لیے کرتے ہیں؟ بال بچوں کے لیے۔ اور آپ کو یقین ہوگا معاشرے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بچے کتنی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کتنی کوششیں اور فکر کرتے ہیں۔ آپ چلے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے اعمال چلے گئے، اور آپ نے جو تیار کر لیا تھا اسی دولت، جائیداد، زمین اور خزانے کے لیے آپ کے بچے رات دن لڑتے ہیں، نہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا کرنے والے ہوتے ہیں، نہ آپ کے وہاں جنت میں اعلیٰ مقام کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے اور اللہ تعالیٰ سے رفع درجات کے لیے دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کے عمل ہی آپ کے ساتھی ہیں۔ اس لیے دوسروں کے لیے، بچوں کے لیے اور ان کی مستقبل کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر نہ لگائیں، عقل مندی کا ثبوت دیں، دنیا کمائیں، لیکن اللہ رب العالمین کو یاد رکھیں، اس کی عبادت کرتے رہیں، اور اس سے آپ کو ڈھیر سارے فائدے ہوں گے۔ نماز کی طرف اس لیے آنا ضروری ہے کہ نماز سے آدمی کی جسمانی اور اسی طریقے سے باطنی گندگی سب ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اگر ہاتھ پاؤں میل کچیل سے بھرا ہوا ہے تو آدمی اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو جو ہاتھ پاؤں میں میل کچیل لگے ہوئے تھے وہ سب کے سب صاف ہو جاتے ہیں، دل میں جو گندگی تھی یہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعہ فرمایا۔ ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے سامنے ایک نہر ہے، ایک تالاب ہے، ہر دن وہ آدمی اپنے گھر کے سامنے اس تالاب میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، 5 مرتبہ نہاتا ہے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی، کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ ایک آدمی جو دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی رہے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول بالکل اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی۔ اللہ رب العالمین ان 5 نمازوں کے ذریعہ، ان 5 نمازوں کی بدولت انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کس طریقے سے مٹاتا ہے؟ آدمی مسجد کی طرف جب چل کر کے آتا ہے، ہر قدم پر ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ وضو کرتا ہے تو انگلیوں کی یہ جو پور ہیں
ان سے بھی انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے لیے ہم جو انتظار کرتے ہیں نماز کا، اس میں بھی ثواب ہے۔ جماعت کے ساتھ جو نماز ادا کرتے ہیں، گھر میں نماز ادا کرنے سے 25 یا 27 گنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ بیٹھ کر کے یہاں نماز جماعت کا انتظار کرتے ہیں، اس میں بھی فرشتے ہمارے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور جب ہم چل کر کے ہر نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے آتے ہیں تو اس نماز کے دوران بھی اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طریقے کے اگر نماز کے ارد گرد جو نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، اس نماز کی بدولت اگر آپ شمار کریں تو نہیں شمار کر سکتے۔ ایک عبادت ہے اور اس ایک عبادت سے متصل اگر نیکیوں کو ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے ہیں۔ اس نماز کے لیے انتظار میں بھی ثواب ہے، اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں بھی ان کے اعلیٰ درجات ہیں، اس نماز کے ساتھ پڑھ کر گھر جانے اور اس کی فکر کرنے میں بھی ثواب ہے۔ اور اس نماز کو اگر ہم اور آپ معاشرے میں عام کرتے ہیں تو اس معاشرے کے لیے بھی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ جس طریقے سے 5 مرتبہ دن میں نہانے والا ہر قسم کی گندگی سے اپنے جسم کو پاک و صاف پائے گا، وہی مثال ایک بندے مومن کی ہے۔ اگر 5 وقت کی ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کی جو ظاہری گندگی ہے، میل کچیل ہے، داغ دھبے ہیں، یہ سب چھٹ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو باطن میں خرابیاں ہیں، جو ہمارے دل میں خرابی در آئی ہے، وہ ساری خرابیاں بھی دور ہو جائیں گی، خرابیاں بھی دور ہو جائیں گی، کیونکہ دلوں کی اصلاح اور دلوں کی پاکیزگی نماز میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز آدمی کو فحش کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں وہ آدمی جو عموماً نماز کا پابند ہو اور صحیح انداز میں نماز کی ادائیگی کرتا ہو اور اللہ رب العالمین کی اس عبادت میں پختگی اختیار کرتا ہو، اس کی زندگی الگ ہوتی ہے اس شخص کے مقابلے میں جو بے نمازی ہے، بے دین ہے، کہ اس کی زبانیں بڑی خراب ہوتی ہیں، وہ بد زبان عموماً ہوا کرتے ہیں اور ان کے اخلاق و کردار میں بھی ڈھیر ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک عبادت کرنے والا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، ان میں بھی خامیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی خرابیاں رہتی ہیں، لیکن بے نمازی کے مقابلے میں ان میں خرابیاں کم ہوتی ہیں۔ اور یہ عبادت اس لیے بھی نماز کی طرف آنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہے، آخری وصیت ہے۔ آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس دنیا میں آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری چند دن کو اگر آپ پڑھیں گے تو آنکھیں اشکبار ہو جائے گی۔ آپ بیمار ہیں اور بیماری کی شدت اس قدر ہے کہ آپ مسجد تک خود چل کر کے نہیں جا رہے ہیں۔ جب تھوڑا آرام ملتا ہے 2 صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور ایک کندھے کو آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ پکڑتے ہیں اور دونوں سہارا دے کر کے مسجد کی جانب آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور آپ کا پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ اتنی طاقت نہیں ہے، پاؤں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ پاؤں زمین پر ٹک سکے، آپ کے پاؤں گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کون ہیں آپ؟ کائنات کے امام ہیں۔ کون ہیں آپ؟ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ کون ہیں؟ جو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بندوں میں اس دنیا میں ابتدائے دنیا سے لے کر صبح قیامت تک سارے انسانوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور ہم نے کہا کہ آپ کے نامہ اعمال سے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی کے آخری لمحات ہیں، بیماری کی شدت ہے، آپ چل کر نہیں جا سکتے۔ 2 صحابہ کرام آپ کو سہارا لے کر کے جا رہے ہیں اور پاؤں گھسٹتے ہوئے زمین پر جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حالت میں بھی نماز اگر معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی اگر وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں جبکہ آپ کائنات کے امام ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آخری باتیں، آخری کلمات جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ لوگوں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، میری امت والوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا اہتمام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے کہ امت والوں کو آپ نماز کی ترغیب دے کر کے جا رہے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہو نماز کی پابندی
کرو۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ لوگوں نماز کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیان والی نماز یعنی عصر کے نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے رہو تو بالکل ادب کے ساتھ اور فرما برداری کے انداز میں اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے رہو۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہمیں حکم دے رہی ہے کہ ہم اور آپ نماز کی حفاظت کریں، وقت پر اس کی ادائیگی کریں، جہاں رہیں، جس محلے، جس سوسائٹی، جس گاؤں، جس شہر میں بھی رہیں، مساجد کی بھرمار ہے، مساجد کی کمی نہیں ہے، نماز ادا کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، لیکن ہم بے دین ہیں، ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے، اور یقین مانیے یہ ہمارے اور آپ کے لیے بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے کہ معاشرے میں مسجدیں عالی شان ہیں، قدم قدم پر مسجدیں موجود ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہمارے ہی درمیان میں رہ کر رب کو راضی کر لے رہے ہیں اور عبادتوں کے ذریعہ اپنے درجات کو بلند کر لے رہے ہیں۔ اسی معاشرے میں انہی لوگوں کے درمیان کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق سے محروم رکھتا ہے کہ سب جگہ تو جانے کی توفیق ملی لیکن اللہ نے اپنے گھر تک آنے کی آپ کو توفیق نہیں دی۔ آپ بدنصیب ہیں، آپ بدقسمت ہیں، رب کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، اپنے در پر حاضری کی توفیق دیتا ہے۔ اگر آپ مسجدوں سے دور ہیں تو آپ خوش نہ ہوں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی بہتر چل رہی ہے، ڈھیل بھی ہو سکتی ہے، مہلت بھی ہو سکتی ہے۔ مسجدوں سے دوری، عبادتوں سے دوری، یہ آپ کے لیے بربادی کا اعلان ہے، بے دینی کی زندگی تباہی کا اعلان ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا بے دینی پیغام فنا ہے، بے دینی پیغام فنا ہے، دین ہے تو خوشحال ہے دنیا۔ اگر آپ کے پاس دین نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں عبادتیں نہیں ہیں، صرف بے دینی اور بے راہ روی والی زندگی ہے تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تباہی کی جانب جا رہے ہیں۔ پلٹیے، رب کی عبادت کی طرف آئیے، کامیابی کی طرف آئیے کہ ہر دن مؤذن 5 وقت یہی صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں کامیاب ہو جائے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کامیابی والی زندگی ہو یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم نماز کے شاید اس نماز کے ان جملوں کا معنی نہیں سمجھ رہے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ عام کر دیا ہے کہ لوگ جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کو بتا دو کہ کامیابی نماز میں ہے، لوگ اگر ترقی پانا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ ترقی نماز میں ہے، لوگ اگر خوشحال زندگی جینا چاہتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ ترقی اور خوشحال زندگی نماز میں ہے، لوگ اگر دلوں کے چین و قرار کو چاہتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کو چاہتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ وہ نماز میں ہے، اور وہ آئیں اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں لیکن مسجدوں میں آنا نہیں چاہتے، کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ترقیاں پائیں اور ترقی کی راہ کو ہم نہیں چنتے ہیں، کیسے ترقیاں حاصل کریں گے؟ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم خوشحالی اور ترقی چاہتے ہیں، چین و قرار چاہتے ہیں تو پھر مسجدوں کو آباد کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر کسی کو سکون اور قرار چاہیے وہ نماز پڑھے، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور قرار جس میں اللہ رب العالمین نے رکھی تھی وہ نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے بلال ارحنا بالصلاۃ یا بلال، نماز کے ذریعہ ہمیں سکون اور آرام پہنچاؤ بلال۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرمان ہیں کہ جب آپ کو زندگی میں کبھی غم لاحق ہوتا، کبھی پریشانی آتی، مشکلوں کا سامنا ہوتا، خراب حالات سے دوچار ہوتے، فزع الی الصلاۃ، تو آپ فوراً نماز کی جانب لپکتے، نماز پڑھ کر کے اس غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرتے، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے بھی کہا جو آپ کے مؤذن تھے کہ نماز کے ذریعہ ہمیں سکون پہنچاؤ۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں خبردار رہو، جان لو، سمجھ لو، دلوں کا قرار، دلوں کو سکون اگر کسی چیز سے حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ نماز ہے۔ وہ نماز ہے جو سکون چاہتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں میں الجھے ہوئے ہیں، رات میں گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی آرام نہیں ملتا ہے، دنیا بھر کے ٹینشن ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں اور ڈھیر سارے گھر کے مسائل ہیں، زندگی کی بے چینی اور بے قراری ہے اور تکلیف کی شدت ہے، بیماری کا دخل ہے، کوئی بھی چیز ہو، اگر آدمی تمام قسم کے غموں سے اور ان تمام غموں کو زندگی میں رہتے ہوئے بھی اگر پرسکون زندگی پانا چاہتا ہے تو وہ مسجدوں میں آئے، اللہ کی عبادت کرے، یہاں آپ کو تمام غموں کا علاج ملے گا۔ ان سارے غموں کے رہتے
ہوئے بھی سکون کی جو سانس آپ مسجدوں میں پائیں گے دنیا کے اور کسی موڑ پر آپ نہیں پائیں۔ نماز کی طرف اس لیے بھی آنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن کا یہ سب سے پہلا حساب ہے، سب سے پہلا حساب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر، کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے سلسلے میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر آدمی کی نماز ٹھیک ٹھاک نکل گئی، آدمی اگر نماز میں پختہ پایا گیا، نماز کی پابندی اور اہتمام اگر ان کی زندگی میں رہی، فقط افلح و انجح، کامیاب ہوا اور نجات پا گیا۔ لیکن اگر نماز میں اس کی فساد آ گئی، اگر نماز اس کی خراب نکلی، فقط خاب و خسر، تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور قیامت کے دن کی تباہی وہ ایسی تباہی نہیں ہے کہ آج گھاٹا لگا، آج نقصان ہوا، کل بھرپائی ہو جائے گی، آج خسارے میں آئے کل اس کو دوسرے انداز سے ترقی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا خسارہ ہے، وہ ایسی بربادی ہے کہ اس میں یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اگر نماز پڑھ لیے، اس عبادت میں اگر آپ پختہ نکل گئے تو اللہ رب العالمین آگے کے مراحل کو بھی انشاءاللہ آسان کرے گا اور آپ کی آگے کی منازل بھی آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نماز میں ڈھیلے نکلے، نماز میں کوتاہی آپ نے کی، تو آپ کی یہ دنیا بھی تباہ ہو گئی، اور اس اعتبار سے تباہ ہو گئی کہ بے دینی کی یہ زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں ہے۔ آدمی منمانی زندگی گزارتا ہے تو شیطان کے دبوچ میں رہتا ہے اور زندگی بھر الجھا ہوا رہتا ہے۔ اور آخرت میں حدیث کہتی ہے کہ اگر نماز میں آپ کچے ہیں تو پھر وہاں اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کی گرفت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر آپ کی گرفت ہوئے اور نماز میں آپ پھنس گئے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ نہ آل و اولاد ہیں، نہ دنیا کی جائیداد اور پراپرٹی آپ کے پاس ہوگی کہ آپ اس کو دے کر کے وہاں آپ اپنے بچاؤ کا سامان تیار کر لیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا عمل ہے، آپ کا عمل ہی آپ کا ساتھی ہے۔ یہ ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے رکھیں، دلوں میں بسا کر کے رکھیں کہ کہیں بھی رہیں، آپ کسی حال میں بھی رہیں، جتنا کمانا ہے کمائیں، لیکن اللہ کی عبادت سے دور جا کر اگر آپ کماتے ہیں تو آپ کا وہ کمانا آپ کے لیے بربادی کا اعلان ہے۔ اس کمائی میں آپ کے لیے کوئی خیر نہیں ہے کہ آپ نے معمولی زندگی کے لیے آخرت کو داؤ پر لگایا ہے۔ اور قیامت کے دن کے سلسلے میں ہم نے ذکر کیا کہ نماز وہ سب سے بنیادی فیصلہ ہے جو اللہ رب العالمین مومنوں کے درمیان کرے گا۔ ان کے اعمال میں حساب و کتاب کے وقت کے اعمال میں اگر نماز صحیح نکل گئی تو ان کی دیگر اعمال بھی انشاءاللہ خیر والے ہی ہوں گے، اور اگر کہیں کمی کوتاہی رہی تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ممکن ہے درگزر کر دے اور ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن نماز میں جو پھنس گئے تو پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں۔ اس لیے سوچ لیں آپ، دیکھ لیں آپ کہ قیامت کے دن ہم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ اس دن اگر اللہ رب العالمین پوچھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں مومنوں اور کافروں کا مکالمہ ذکر کیا ہے، آپس میں جنتیوں اور جہنمیوں کا جو مباحثہ ہے کہ کس طریقے سے ہوگا اور کیا وہ شکایتیں کریں گے، اس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچا دیے جائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کے جو مومن بندے ہیں وہ پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے پڑوسی تھے، ہمارے دوست و احباب میں سے تھے، ہمارے علاقے میں تمہارا رہنا تھا، آج تم کس بنیاد پر جہنم میں چلے گئے؟ سب سے پہلا جواب، کئی وہ اپنے عذر کو پیش کریں گے، کئی خامیاں بتائیں گے، لیکن پہلی خامی جو اس سے سب سے بڑی چوک زندگی میں ہوئی تھی، سب سے بڑی غلطی کا صدور جو ان سے ہوا تھا، اس نے جو غلطی کر کے اس دنیا سے گیا تھا وہ یہ کہ لم نک من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ہم نے سب کچھ تو کیا، دنیا کمایا، آپ کے ساتھ رہے، لیکن آپ نماز کے لیے گئے، آپ نے نماز پڑھ کر کے رب کو راضی کر لیا، ہم نماز کے لیے نہیں گئے۔ تو جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ان نمازیوں کے سلسلے میں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستی برتتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے غی اور ویل کی دھمکی دی ہے کہ جہنم میں ایسے لوگوں کے لیے بھی تباہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کے شکار ہیں۔ تو ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے؟
آپ اندازہ لگائیں کیا عالم ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو نماز آج نہیں پڑھتے، آج سجدہ نہیں کرتے۔ یقین مانیے قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین مومنوں کو حکم دے گا کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سارے اس کے مومن بندے سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن جس نے دنیا میں سجدے سے انکار کیا تھا، جو سجدہ نہیں کیا کرتا تھا، کل قیامت کے دن وہ اتنے ذلیل اور رسوا ہوں گے کہ انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، ان کی کمر جھک نہیں سکتی قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ذکر کیا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون، کہ جس دن پنڈلیاں کھولی جائیں گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو اس دن کچھ چہرے بجھائے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت آمیز چہرے نظر آئیں گے، ذلیل و رسوا لوگ ہوں گے جن لوگوں کو دنیا میں سجدے کی دعوت دی گئی، عبادت کے لیے بلایا گیا لیکن وہ عبادت کے لیے نہیں آئے، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو یہ آج اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے کہ جب اللہ کے بندے قیامت کے دن روز محشر اللہ کے سامنے سرو سجود ہوں گے اس کے حکم سے، تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق سے محروم رکھے گا۔ اور یہ کتنی بڑی ذلت ہے کہ جب اللہ کے بندے قیامت کے دن اس کے حکم سے سجدہ کریں گے، اسے اس کو توفیق نہیں ملے گی، تو یہ بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عبادت کی توفیق مانگتے رہیں۔ اگر آج تک آپ عبادتیں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، تو اللہ رب العالمین سے یہ توفیق مانگتے رہیں کہ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ایک مومن کی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ کلمہ تو ہم نے باپ دادا ہی سے سیکھ کر کے آیا ہے کہ ہمارا خاندانی مسلمان ہے، زمانے سے نسلاً بعد نسل ہم مسلمان ہی پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اب اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا دوسری ذمہ داری جو بچتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اس جانب توجہ دیں، خود بھی پابند رہیں اور بال بچوں کو بھی تعلیم دیں، بال بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیجئے جب وہ 7 سال کی ہو جائے، اور انہیں ماریے اگر وہ 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں۔ دیکھیے تربیت کیسی دی جا رہی ہے، 7 سال کا بچہ ہے، زیادہ کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن اگر ماں باپ نمازی ہیں تو ان کے انہی اعمال کو، اچھائیوں کو، خوبیوں کو بچے دیکھتے ہیں اور وہ زندگی میں منتقل ہوتی ہے کہ ماں باپ اگر سجدہ کر رہے ہیں آپ رات دن، ماں باپ اگر دعائیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بچہ نہیں جانتا ہے لیکن پھر بھی وہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی راہ پر چلتا ہے۔ وہیں اگر ماں باپ مسجدوں سے دور ہوں، نمازوں سے دور ہوں اور رات دن لڑائی جھگڑے کر رہے ہوں، گالی گلوچ کر رہے ہوں، مار پیٹ کر رہے ہوں اور غلط کام کر رہے ہوں، گناہ کی چیزیں دیکھ اور سن رہے ہوں، بچے رات دن وہی دیکھ رہے ہیں، وہ بڑا ہو کر کے بچہ آخر کیا کرے گا؟ اگر ایسی تربیت ہوئی ہو تو وہ بچہ کیا نتیجہ لے کر کے آگے بڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہی چیزیں سیکھے گا، اور بچہ اگر خراب ہوتا ہے تو اس خرابی کا سب سے بڑا نقصان اس کے ماں باپ کو سب سے پہلے بھگتنا پڑتا ہے، اس کے نتیجے باہر بعد میں جاتے ہیں، پہلے گھر میں اس کی تباہی کا اور اس بربادی کا نتیجہ اس کے ماں باپ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ سکون کی زندگی چاہتے ہیں اور ٹھنڈی چھاؤں تلے زندگی جینا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے ان کو اچھی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر کے جائیے، ان کو عبادتوں کا عادی بنا کر کے جائیے، صحیح چیزیں سکھا کر کے جائیے۔ تمام باتوں میں مجھے جو خلاصے کے طور پر کہنی ہے وہ یہ کہ نماز تمام عبادتوں میں اسے ام العبادات کا درجہ حاصل ہے، یہ سب سے اہم عبادت ہے، ہماری زندگی کا یہ سب سے بڑا مقصد ہے، اسی میں دنیا کی سرخروئی، دنیا کی کامیابی، دنیا کی ترقی اور دنیا کی خوشحالی موجود ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ یہیں سے ہو کر کے گزرے گا۔ کامیاب وہی ہوں گے جو دنیا میں عبادت گزار تھے، ترقی وہی پائیں گے جو دنیا میں عبادت گزار تھے، اور اللہ رب العالمین کے جنت کے مہمان بھی وہی بنیں گے جو عبادتوں میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ لہذا آپ دنیا کمائیں، دولت کمائیں، تجارت کریں، لیکن جہاں رہیں، جس معاشرے اور سوسائٹی میں رہیں، وقت پر نماز کی پابندی کریں، بال بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ اگر نماز کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی زندگی گزرے گی لیکن سکون کی زندگی ہوگی۔ ساری مشکلیں آئیں گی، مومن ہے تو مشکلوں کا سامنا ہوگا، لیکن یہ عبادتوں کی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ سے جڑنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی مشکلیں بھی انسان آسانی کے ساتھ سر کر جاتا ہے، ان مشکلوں کا سامنا آسانی کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، ان کی مشکلوں کو آسان بنا دیتا ہے، مشکلوں پر صبر کرنے کا حوصلہ دے دیتا ہے، اور عبادتوں
کی برکت سے اللہ رب العالمین انہیں اور ہی زیادہ اپنا قریب بنانا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن کر رہنے کی کوشش کریں، اور سب سے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ حدیث کہتی ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ انسان اپنے بندے اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جب ہم نماز میں سجدے میں گر کر اپنے آپ کو سب سے پست بنا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث کہتی ہے کثرت سے ایسے لمحوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب جا چکے ہو۔ لہذا رب سے قریب ہونا ہے، رب سے قریب ہونا ہے، اسے سرگوشی کرنی ہے تو نماز کی طرف آئے۔ اس میں ڈھیر ساری خیر اور بھلائیاں پوشیدہ ہیں، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اس میں پنہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم جو مسجدوں سے دور ہیں، نمازوں کی اہمیت اور اس کی عظمت سے غافل ہے، اللہ رب العالمین تو ان کے دل و دماغ میں نماز کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبے کو بٹھا دے۔ اور اللہ رب العالمین جو لوگ تیری دین سے، تیری عبادت سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں آخری سانس تک اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔